الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ ہمارا سبق چل رہا تھا سورہ فاتحہ میں۔ مطلق حدیث، مطلق حکم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں وہ کوئی نماز نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا بالحضر والسفر وما یجهر فیہا وما یخافت۔ امام ہے یا مقتدی ہے، حضر ہے یا سفر ہے، اونچی ہے یا آہستہ ہے، فاتحۃ الکتاب یہ واجب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا۔ عنوان قائم کرنے کے بعد یہ اس عنوان میں حدیث نقل کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس میں سورہ فاتحہ نہیں اس کی کوئی نماز نہیں۔ پھر اس حدیث کی آگے وضاحت یہ میرے پاس ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 307 ہے۔ اپنے اساتذہ سے بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا موقف اور وہ جو حدیث نقل کرتے ہیں لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں وہ نماز کفایت نہیں کرے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، مرفوعاً روایت ہے ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں، اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے ساتھ لا تقبل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن، وہ نماز قبول ہی نہیں کی جائے گی جس میں سورہ فاتحہ نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور روایت نقل کی اور محدثین نے اپنے جمہور علماء، جمہور محدثین نے اپنے موقف کے ساتھ اس کی تائید کی کہ یہی بات درست ہے۔ صحت الصلاۃ بقراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ واحدۃ منہا، سورہ فاتحہ نماز صحیح ہونے کے لیے کہ ہر رکعت میں پڑھی جائے۔ پھر حدیث نقل کی من صلی خلف امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، جو کہتے ہیں کہ امام کی قراءت مختلف قراءت ہے، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں لکنہ حدیث ضعیف فی التجوید، محدثین کے نزدیک یہ روایت جو ہے یہ ویسے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو روایت بالکل صاف لفظوں میں ہے، اگر قراءت اونچی بھی ہے تو تب بھی سورہ فاتحہ مقتدی پڑھیں گے، ابن حبان اس میں یہ روایت نقل کی گئی، روایت بھی بالکل صحیح ہے۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقلت علیہ
القراءۃ فی الفجر، ایک دن آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے قراءت کی، آپ نے یہ قراءت بہت بھاری ہو گئی۔ فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، جب آپ نے سلام پھیرا نا، آپ نے پوچھا صحابہ سے کیا تم امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو؟ یہ میرے پاس فتح الباری ہے، صفحہ نمبر 308 ہے، اس کی تک آخری لائن ہے اور آگے 309 پہ جاتی ہے یہ حدیث۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو؟ قلنا نعم، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہاں ہم قراءت کرتے ہیں۔ قال فرمایا فلا تفعلوا، ایسے نہ کیا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ، سوائے سورہ فاتحہ کے کوئی قراءت نہ کی، کیونکہ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ جس میں سورہ فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ پیچھے قراءت کرتے ہو امام کی اونچی آواز میں قراءت کی فجر کی نماز کی؟ اسے آپ نے کہا اللہ کے رسول ہاں۔ فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ امام ابن حبان رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ نے یہ اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا، روایت بالکل صحیح ہے۔ پھر ابو سعید عند ابی داؤد بسند قوی، پھر ایک اور روایت ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر یا تیسر، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھا کریں اور قرآن کے ساتھ کوئی جو میسر ہو وہ ہے۔ وسلم ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر یا تیسر، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھا کریں اور قرآن کے ساتھ کوئی جو میسر ہو وہ آیت پڑھ لیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف، امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا، اونچی ہے یا آہستہ ہے، حضر میں ہے یا سفر میں ہو، امام ہے یا مقتدی ہے، وہ سارے سب کے اوپر واجب ہے کہ سورہ فاتحہ وہ پڑھے۔ اور آگے یہ ساری روایات نقل کر کے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اسی طرح یہ ترمذی شریف ہے، تحفۃ الحافظی ہے، اس میں بھی اسی انداز کے ساتھ روایات نقل کی کہ امام کے پیچھے یہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز کافی نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں ہے۔ فإن كنت خلف الامام، میں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم امام کے پیچھے ہو تو؟ قال فأخذ بيدي، آپ علیہ السلام نے ایسے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کہنے لگے ابو ہریرہ وقال اقرأ فی نفسک، جب قرأت ہو رہی ہو نا، امام قرأت کر رہا ہے پیچھے کھڑے ہیں، تو آپ اپنے آہستہ آواز میں، آہستہ اونچی نہیں آہستہ آواز میں پڑھ لیں، لیکن کیا امام کے پیچھے بھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی، یہ تحفۃ الحافظی ہے، صفحہ نمبر 206 ہے۔ اس میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ یہ وضاحت نقل کرتے ہیں انہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جو وہ نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ ہے، اس کی وضاحت میں یہ روایت نقل کی۔ ابو ہریرہ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ بہقی کی روایت ہے، ابن خزامہ میں بھی ہے، یہ جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں وہ پڑھی جائے گی، وہ اونچی قرأت ہے یا آہستہ قرأت ہے،
وہ جیسے بھی ہے مقتدی بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموشی اختیار کرے۔ یہ تھی سورہ فاتحہ کی وضاحت۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس میں سورہ فاتحہ نہیں، وہ نماز نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، سوال کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھا کرو، سورہ فاتحہ پڑھا۔ تو یہ وضاحت تھی۔ اب جو ان وضاحت کے ساتھ جیسے وہ عمل کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق وضاحت یہی ہے کہ قرات ہے یا نہیں ہے، اونچی ہے یا آہستہ ہے، امام ہے یا مقتدی ہے، جماعت ہے یا غیر جماعت ہے، ہر رکعت میں ہی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مقتدی پیچھے اونچی آواز میں پڑھے یا دل میں پڑھے؟ دل سے آہستہ۔ ایسے تو پڑھ رہے ہیں وجہ کہ جتنا بندے کو سن نہیں ہوتی، ہاں جی، نہیں وہ غلط ہے، نال ڈسٹرب ہونا چاہیے، نال دن پتہ نہیں ہونا پتہ نہیں چاہیے، ہونا اتنی وہ ہاں۔ آواز دل میں پڑھنی فی نفسی کا ہاں جی۔ بالکل آہستہ آواز کے نازل پتہ نہ چلے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔